دوسرے مقام پہ دیکھو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں شہید کو رزق دیا جاتا ہے، یہ جو رزق ہے یہ ضرورت جسمانیہ ہے، یہ ضرورت روحانیہ نہیں ہے، یہ ضرورت جسدیہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو شہید کی حیات بطور عبارت النفس کے ہے یہ جسد والی حیات ہے، تو نبی کی حیات بطور دلالت النفس کے بھی جسد والی ہوگی۔ آگے شہید کے بارے میں فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور آگے جب وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، یستبشرون، یہ استبشار بشرا سے ہے۔ استبشار کیسے ہے؟ بشرا، بشر سے ہے، اور بشرا کا معنی ہوتا ہے کھال۔ اللہ فرماتا ہے لواحۃ للبشر، یہ جہنم کی آگ ایسی ہے جو آدمی کی کھال تک پہنچے گی، صرف یہ نہیں کہ محسوس ہوگی، آدمی کی کھال ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ تو استبشار کا تعلق ہے بشرا سے، استبشار کا تعلق ہے بشر سے، معلوم ہوتا ہے۔ اور بشر اس جسم کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر بشرا کھال موجود ہو۔ اس کھال کا تعلق روح سے نہیں ہے، اس کھال کا تعلق جسم سے ہے۔ تو یستبشرون سے پتہ چلتا ہے کہ خوشخبری اس کو ملتی ہے جو جسم ہو۔ تو بطور عبارت النفس کے اگر شہید کے جسم کی حیات ثابت ہے تو بطور دلالت النفس کے نبی کی جسم کی حیات ثابت ہے۔ اس لیے ہم پیغمبر کی جو حیات مانتے ہیں وہ صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی حیات مانتے ہیں، صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی حیات مانتے ہیں۔ یہ بات دیر میں